خواتین حضرات، میرا نام پروفیسر محمد طارق سہیل ہے. میں آرتھوپیڈک اور اسپائن اسپیشلسٹ ہوں اور میں ڈاکٹر ہاسپٹل میں پریکٹس کرتا ہوں. آج میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اس سلسلے میں کہ جسے آسٹیوپروسس کہتے ہیں انگلش میں، اور جسے ہڈیوں کا بھربھرا پن کہتے ہیں اردو یا لیمن لینگویج میں. یہ ہڈیوں کا بھربھرا پن یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، یہ بہت پرانی بیماری ہے. مگر جیسے جیسے ہماری اوسط عمریں بڑھتی جا رہی ہیں، اس لحاظ سے یہ اس کا رسک کہ آسٹیوپروسس ہو اور اس کی وجہ سے کچھ فریکچرز وغیرہ بھی ہوں، یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور ہمارے ملک میں اس وقت ایوریج ایج جو ہے وہ 61 کے قریب ہے. اور جیسے ہی معاشی اور صحت کے حوالے سے ہمارے حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، ہماری لانجیوٹی یا ایوریج یا اوسط عمر ہے وہ بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہڈیوں کا بھربھرا پن اور اس کے جو پرابلمس ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ینگ ایج میں ہڈیاں بنتی ہیں، جب وہ نشو و نما کر رہی ہوتی ہیں تو ان کا ایک ہڈی کو دیکھ لیں تو اس کے اندر ایک سینٹرل پورشن ہوتا ہے جسے کنسیلس بون کہتے ہیں، جو ایک ہنی کام کی طرح ہوتا ہے. جیسے مکھیوں کا جو ہوتا ہے چھتا، ایک ہنی کام ہوتا ہے جو مکینیکلی بہت ہی روبسٹ اور بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اور اس کے ارد گرد ہول ہوتا ہے جسے کارٹیکل بون کہتے ہیں. یہ ٹین ایجرس میں بہت میل اینڈ فیمیل ان میں اسی وقت یہ اچھا بنتا ہے جب آپ فزیکلی ایکٹیو ہوں، جب آپ خوراک اچھی لیں، جب آپ اچھی کیلشیم وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں جو مہیا کرتی ہے، کیلشیم وغیرہ یا دوسرے نیوٹرینٹ جو ہڈی کے لیے ضروری ہیں وہ لیں تو اس سے ہڈی مضبوط رہتی. اسی وجہ سے ینگ ایج میں جو لوگ ایتھلیٹک ایکٹیویٹی میں یا فزیکل ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو آکوپائڈ رکھتے ہیں، خوراک اچھی رکھتے ہیں، اس میں دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں، کیلشیم اگر سپلیمنٹل ضرورت پڑے تو وہ لیتے ہیں، ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. اور وہ مضبوط ہڈی جو ہے جب وہ آسٹیوپروسس والی ایج میں جاتی ہے تو وہ زیادہ دیر پا رہتی ہے اور زیادہ دیر سے آسٹیوپروسس شروع ہوتی. آسٹیوپروسس خواتین میں اور مردوں میں دونوں میں ہی پائی جاتی ہے. خواتین میں ذرا جب جو مینوپاز جسے کہتے ہیں اس میں ہارمونل چینجز ایسی آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہڈیوں کی جو نشو و نما ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں رہتی، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ تبدیلی 50 سال کی عمر میں تقریباً شروع ہوتی ہے اور یہ وقت کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے. اور جیسے بھی وقت کے ساتھ آپ بزرگ ہوتے جاتے ہیں، ایک تو ہارمونل چینجز آتی ہیں، اس کے ساتھ آپ کے جو ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ آپ کا چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے. جو مکینیکل انفلوئنس ہوتا ہے آپ چلنے پھرنے سے یا فزیکل ایکٹیویٹی سے ہڈی کی نشو و نما کے اوپر، وہ بھی کم ہو جاتا ہے. پھر عمر کے ساتھ آپ کھاتے پیتے بھی کم ہیں، آپ کو بھوک کم لگتی ہے، جس کی وجہ سے کیلشیم وغیرہ بھی لوگ نہیں لیتے اتنا، اور جو کھاتے پیتے ہیں وہ بھی اتنا ایبزارب نہیں ہوتا عمر کے ساتھ. اور آن ٹاپ آف دیٹ اگر آپ کی جو ہارمونل چینجز ہیں اس سے مل جل کے ایک سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ جسے کہتے ہیں آسٹیوپروسس یا ہڈیوں کا بھربھرا پن. ہوتا یہ ہے کہ اس عمر میں مریض چلتے پھرتے ہی اپنے وزن سے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. اور یہ نہیں کہ آپ کہیں پہ گرتے ہیں تو آپ کو ہڈی ٹوٹ جاتی، نہیں، یہ آپ کے اپنے وزن سے ہی کولیپس کر جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ کامن جو فریکچر ہے وہ کولے کی ہڈی کے فریکچر ہیں. اس کے علاوہ کمر کی ہڈی اور کلائی کی ہڈیاں یہ زیادہ ایٹ رسک ہوتی ہیں کہ یہ ٹوٹ جائیں. جب آپ ہلکی پھلکی چوٹ بھی لگے، آپ زمین پہ گریں یا نہ بھی گریں تو آپ کو پھر بھی فریکچر ہو سکتا ہے. اس سے جو پرابلم جو ہوتی ہیں، ایک تو فریکچر ہوتا ہے، اور فریکچر کو آپ دیکھیں، ہپ کا فریکچر لے لیں تو اس میں 1/3 صرف بندے ایسے ہیں جو واپس اسی لیول آف ایکٹیویٹی پہ واپس جاتے ہیں سرجری یا ٹریٹمنٹ کے بعد. باقی 1/3 کو کچھ نہ کچھ سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ کسی انسانی شکل میں ہو
چاہے وہ اسٹک کی شکل میں ہو یا واکر کی شکل میں ہو، ان کو کوئی نہ کوئی سہارا لینا پڑتا ہے، اور 1/3 وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اس کی کمپلیکیشن کی وجہ سے، ہپ کے کمپلیکیشن کی وجہ سے۔ سو آسٹیوپروسس کو اتنا لائٹلی لینا نہیں چاہیے، اس سے سیریس ڈس آرڈر، مگر جو اس میں جو بات جو ہے کہ یہ ایک سائلنٹ ڈس آرڈر ہے، جو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آسٹیوپروسس ہے کہ نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے ہیں، ون فائن ایوننگ آپ کا جو ٹوٹ جاتا ہے، یا ہلکی پھلکی گرتے ہیں تو چوٹ لگ جاتی ہے اور ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، آپ کو نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ اتنی چھوٹی چوٹ جو ہے آپ کو فریکچر کر سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑی مائنر ٹریویل فال، مائنر ٹراما، چھوٹی موٹی چوٹ سے ہی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے آپ کی، جس کو ٹھیک کرتے کرتے آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، آپ کے فزیکل پرابلمز ہوتی ہیں، آپ اس ایج میں ہوتے ہیں کہ جب آپ کو باقی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، ان کا اپنا ایک ایڈڈ رسک ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو ریہیبلیٹیشن، فزیکل تھراپی اور اس کی ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، جس سے آپ چوٹ لگنے سے پہلے والی کیفیت میں یا اس حالت میں آ سکیں جو ممکن نہیں ہوتا ہر دفعہ اور ہر مریض کے اندر، جس کی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان بیماریوں کو یا اس بیماری کو، آسٹیوپروسس کو، جتنا آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، جتنا پریونٹ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ پریونشن کے لیے آپ کو سب سے زیادہ بہتر یہ کہ فزیکل ایکٹیویٹی، نارمل ہڈی جو ہے وہ آپ چلتے پھرتے ہیں تو اس کے الیکٹریکل کرنٹ وغیرہ یا اس کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوکل جو بون ہے اس کی صحت بہتر رہتی ہے، اس کے اندر کیلشیم ڈپازٹ ہوتا ہے، اس کے اندر باقی منرل بھی ڈپازٹ ہوتے ہیں، اور آپ اچھی خوراک کھاتے ہیں تو آپ کے پروٹین کانٹینٹ بھی بون کے اندر زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں، سو فزیکل ایکٹیویٹی ود دا ڈائٹ، they add to the strength of the bone, they add to the nutrition of the bone, they add to the mechanical robustness of the bone. So اگر آپ جتنی آپ کی ہڈی مضبوط ہوگی اتنا ہی آپ بچیں گے اس سے، اور اسی وجہ سے آپ کی جو پریونشن ہے وہ ہر لحاظ سے آپ کا ایک ایکٹیویٹی جاری رکھیں، چلیں پھریں۔ ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز چاہے آپ کا چلنا پھرنا ہو، لائٹ واکنگ ہو، برسک واکنگ ہو یا سوئمنگ وغیرہ ہو، یہ ساری ایکٹیویٹیز دے اسٹیمولیٹ دی بونس اینڈ دے اسٹیمولیٹ دی growth of the bone, they stimulate the strength of the bone, they stimulate the normal contents, mineral contents of the bone. So اس لحاظ سے فزیکل ایکٹیویٹی بڑی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ آپ کا کھانا پینا جو ہے وہ بیلنسڈ ہونا چاہیے، جس میں آپ کیلشیم یا کیلشیم والی پروڈکٹس آپ لیں، تاکہ وہ دوسرا جو کیلشیم لیتے ہیں آپ یا خوراک میں یا سپلیمنٹل، وہ آپ کا ابزارپشن اس کی صحیح اور انٹیگریشن اس کی بون کے اندر صحیح ہو۔ تو جتنی آپ پریونٹ کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ دیکھیں ہمارے جو بہت ساری جو چیزیں ہیں، مثلاً اگر آپ ایکٹیویٹی نہیں لیتے، آپ سارا دن لیٹے رہتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، یا آپ کے سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، یہ بالکل ہڈیوں کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ ہڈیاں کمزور کرتا ہے، آسٹیوپروسس انڈیوس کرتا ہے، اور puts you at the risk of further osteoporotic fractures۔ اس کے علاوہ آپ کی اسموکنگ، آپ جتنا زیادہ اسموکنگ کریں گے وہ ہڈیوں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو الکوہل ہے، جس فارم میں بھی ہو، اگر زیادہ اس کی کنزمپشن ہو تو اس سے بھی ہڈیوں کے اوپر اچھا اثر نہیں پڑتا، ہڈیاں نرم پڑ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ میڈیسنس ہیں جو ہڈیوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی، ان کے اوپر اچھا اثر نہیں چھوڑتی، مگر میجورٹی ڈاکٹر حضرات وہ بڑے اچھے آسان طریقے سے ان دوائیوں کو پرسکرائب کرتے ہیں، تاکہ اس کا جو ایڈورس ایونٹ ہے وہ منیمائز کیا جا سکے۔ مگر ایک دوائی جو بہت کامن ہے وہ ہے اسٹیرائڈ۔ اسٹیرائڈ ہمارے ہاں بہت جتنے بھی ہیں، آپ کو ایکس لے لیں، آپ حکیم لے لیں، آپ ہومیوپیتھ لے لیں، وہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، اور اسٹیرائڈ انٹیک ایک میجر فیکٹر ہے باقی چیزوں کے علاوہ جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ اسٹیرائڈ انٹیک جو نا ہڈیوں کو نرم کرتا ہے، یہ اس ایکٹیویٹی کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے جس سے ہڈی ابزارب ہو جاتی ہے اور اتنی اسٹرانگ نہیں رہتی اور اتنی وہ طاقتور نہیں رہتی، جس کی وجہ سے ینگ ایج میں ہی وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، بھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی بے شمار پریزنٹیشنس ہیں کہ آپ کا فریکچر ہو گیا
آپ گر پڑیں تو آپ کا بڑا ہی ٹھیک ٹھاک فریکچر ہو جاتا ہے جو بڑی معمولی چوٹ سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ تو خواتین میں بات ہوگی. مردوں میں بھی آسٹیوپروسس ہوتی ہے مگر وہ بہت تھوڑی سی 10 سال بعد ہوتی. یہ 10 سال اس سے حتمی نہیں، ایک آربیٹریری ٹائم فریم ہے. مگر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرد حضرات آسٹیوپروسس سے مبرہ نہیں، ان کو بھی یہ ہوتی ہے. ان کے لیے بھی یہی پریکاشن ضروری ہیں کہ ایک تو ایکٹیو لائف سٹائل اختیار کریں، چلیں پھریں، ایکٹیو رہیں، ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز کریں، اپنی خوراک کا خیال رکھیں، اور خوراک میں دودھ اور دودھ کی پروڈکٹس اور پروٹینز وغیرہ جس صورت میں بھی ہیں وہ استعمال کریں. اور اگر زیادہ عمر ہو بزرگی میں تو آپ سپلیمنٹل کیلشیم یا اسی قسم کی چیزیں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اولڈ ایج میں آپ کی کیلشیم یا دوسری چیزیں ابزارپشن کم ہو جاتی ہے. تو آسٹیوپروسس سے ہوتا کیا ہے؟ آسٹیوپروسس ہوتا ہے کہ آپ کی ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں. آپ اپنے اگر دیکھیں تو ہمارے بزرگ حضرات جو ہیں ان کا جسے کہتے ہیں نا کب نکل آیا، وہ کب نکل آتا ہے. یہ کب اس لیے نہیں کہ وہ گرے، نہیں، وہ گرنے کے بغیر ہی نارمل ایکٹیویٹیز میں ان کی جو ہڈی ہے نرم ہونے کے بعد وہ اپنی شیپ چینج کر دیتی، جس کی وجہ سے کمر کی جو شیپ ہے وہ اسٹریٹ ہونے کی بجائے وہ کب نکل آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان میں درد شروع ہو جاتی ہے. پھر جو کمر کے پٹھے ہیں وہ آہستہ آہستہ فٹیگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہر وقت درد میں رہتے ہیں. اور اگر چھوٹا موٹا فریکچر ہو جائے تو اس میں کمر کے درد کے علاوہ حرام مغز کے اوپر دباؤ، نسوں کے اوپر دباؤ، جس کی وجہ سے ٹانگوں میں درد ہونا، کمر میں درد ہونا، ٹانگوں میں سنسناہٹ ہوتی ہے. اور بعض کا یہ بھی ہے کہ فالج کی علامات شروع ہو جاتی ہیں. آپ یہ ساری چیزیں پریونٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو سوری میں اسپائن کے جو حوالے سے رہ گیا کہ جب یہ کب نکل آتا ہے نا تو ایلڈرلی پیشنٹ کے اندر وہ آگے ان کا جو جھکاؤ ہوتا ہے تو وہ رب جو ہے وہ پیلوس کے پاس آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے کھانے پینے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. جب وہ کھاتے ہیں تو بڑی جلدی پیٹ بھر جاتا ہے. یہ ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے جو اس پرابلم میں اور اس عمر میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ ان کو کہیں کہ کھائیں، وہ کھاتے نہیں، کہتے جی میرا ٹھڈ بھر گیا. وہ اس لیے ٹھڈ بھر گیا کہ وہ رب کیج پیلوس کے بالکل نزدیک آ جاتے ہیں. جب وہ کھاتے ہیں تو تھوڑا سا کھانے کے بعد ہی ان کو فلنس پیٹ کے اندر محسوس ہونا شروع ہوتی، کہتے ہیں کہ جی میں اور کھا نہیں سکتا. سو دس از ایڈیشنل فیکٹر جو آسٹیوپروسس ہونے کے بعد ان کو کھانے پینے میں اتنی مدد نہیں کرتا. سو میرے خیال میں یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے آسٹیوپروسس جو دن بدن بڑھتی ہے، کیونکہ ہماری ایج بڑھ رہی ہے. اس سے جو نمبر آف پیشنٹس جن کو آسٹیوپروسس ہوتی ہے وہ بھی بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جو میڈیکل ٹریٹمنٹ یا سرجیکل ٹریٹمنٹ کا کاسٹ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. اس کی سوشل امپیکٹ بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ اکنامک امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ جتنی سرجری میڈیکل ٹریٹمنٹ جب ایک فریکچر ہو جائے اس کو کرنے کے لیے خاصے پیسے بعض کا خرچ ہوتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ چیزیں پریونٹ کر سکتے ہیں، منیمائز کر سکتے ہیں بغیر کسی پیسے خرچ کیے. آپ چلیں پھریں، ایکٹیو رہیں، خوراک اچھی رکھیں اور اپنا ایکٹیو لائف سٹائل اختیار کریں تو آپ کی آسٹیوپروسس بہت یعنی کم ہوگی اور آپ ایک بہت لمبے عرصے تک اچھی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں، جس میں نہ آپ کا پوسچر خراب ہوگا، نہ آپ کو رسک ہوگا کہ آپ کو چھوٹی موٹی چوٹ سے آپ کا فریکچر ہو جائے. اور آپ اس تکلیف سے بھی آپ بچ سکتے ہیں جو فریکچر ہونے کے بعد آپ کو دیکھنا پڑتی ہے، جس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے اور جس میں سرجیکل مینجمنٹ بھی آ جاتی ہے. سو خواتین و حضرات، میرے اس بیانیے کا یا ایک اس قسم کی جو ہے ایک بیماری کے بارے عام لوگوں کو آگاہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے ضرور، مگر آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ اس کو اچھی خوراک، فزیکل ایکٹیویٹی، چلنا پھرنا اور اپنے آپ کو ایکٹیو لائف سٹائل میں رکھنا ٹل یور ایلڈرلی اور ایز لانگ ایز پاسبل، تو آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ پریونٹ کر سکتے ہیں اور اس میں فائدے ہی فائدے ہیں.
سو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جیسے ایج بڑھتی جا رہی ہے نمبر آف پیشنٹ بھی بڑھتے جائیں گے، اور جیسے جیسے عوام میں آگاہی ہوتی جا رہی ہے تو میرے خیال میں آپ اس آسٹیوپروسس کو یا اس کنڈیشن کو یا اس بیماری کو آپ منیمائز کر سکتے ہیں. تو میرا خیال لیٹس جوائن ہینڈ اینڈ گیٹ آن ود فائٹ اگینسٹ آسٹیوپروسس. ہم اس کو ایکٹیو رہنے سے، اپنے آپ کو کوئی چھوٹی موٹی ایکسرسائز کرنے سے، اپنے ایکٹیو لائف اسٹائل رکھنے سے اور اچھی خوراک رکھنے، آپ کو جو اتنی مہنگی بھی نہیں ہوتی، جو آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ یہ جو اسموکنگ ہے اور باقی چیزیں جو ہیں آپ ان کی جتنی ترک کر سکتے ہیں، اگر پی رہے ہیں، اگر نہیں پی رہے تو اس کو نہ ہی اڈاپٹ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ سگریٹ نوشی ہڈیوں کے علاوہ باقی کسی جسم کے اعضاء کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سو اس کے لیے اس بات کے اوپر میں اپنا اختتام کرتا ہوں اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری بات سنی، اور مجھے پکی امید ہے کہ آپ اس کو اڈاپٹ کریں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، اور جتنی ایکٹیو لائف اسٹائل اختیار کریں گے. اور آپ کو بتاؤں کہ ایکٹیویٹی ناٹ بڑی عمر میں نہیں، آپ چھوٹی عمر میں ہی، ٹین ایجز میں ہی آپ ایکٹیو رہیں گے، اچھی خوراک رہیں گے، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی. یہ اسی طرح یہ جیسے ایک بینک بیلنس ہو، اگر آپ کا بینک بیلنس زیادہ ہوگا تو وہ بینک بیلنس رینی ڈے میں یا لیٹر ڈیز میں زیادہ عرصہ چلے گا. اگر آپ کی ہڈیاں ٹین ایجز، ینگ ایج میں، ریپروڈکٹیو لائف میں آپ کی مضبوط ہوں گی تو آپ کو اوسٹیوپروسس جو ہے نا وہ بھی بہت دیر سے آئے گا، اور آپ ایک اچھی روبسٹ اور ہیلتھی اور ایکٹیو لائف اسٹائل گزار سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.